رکھنا پڑے گا. اور پھر ایسا فن کہ پہاڑوں کو تراش کر مکان بنا. وہ فرعون اور وہ فرعون میخوں والا. یہ میخ کا لفظ ہمارے یہاں اردو میں استعمال ہے. آپ اس کو کیلوں والا کہہ سکتے ہیں. کیل کو میخ کہتے ہیں. بڑی کیل، وہ باریک کیل نہیں، بڑی کیل جو ہوتی ہے اس کو میخ کہتے ہیں. اس کو میخ والا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی مفسرین نے کئی موضوعات بیان کی، سب ہم کو یاد ہے. ایک تو یہ کہ اس کی فوجیں اتنی زبردست تھیں کہ جہاں کہیں اس کی فوج پڑاؤ ڈالتی تو خیمے 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 ان خیمے دکھائی دیتے، یعنی دور تک خالی میخوں کی قطاریں دکھائی دیتی. ایک وجہ. ایک تفسیر میں تو یہ ملتا ہے کہ اس کو اللہ نے اتنی دولت دی تھی. ہمارے یہاں کیا ہے کہ ذرا سی پیسہ آ جائے ہمیں بھی اڑ اس کو یاد ہی نہیں رہتا کہ اس کے اوقات کیا ہے. اتنا پیسہ تھا کہ اس کے گھوڑے اور خچر کو باندھنے کی جو کھوٹیاں تھیں وہ بھی سونے کی ہوتی تھی. ایک تفسیر یہ بھی. اس کے بعد سب سے زیادہ جو بہت قابل توجہ ہے اور یاد رکھنے کی ہے، یہ شخص جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے، یہ آدمی جتنا مردود ہوتا ہے اس کی سوچ بھی اتنی مردود ہوتی ہے. جب کسی کو یہ سزا دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر چاروں زمین پر سب سے پہلے اس میں کھیلے گاڑ دیتے ہیں. آدمی کو کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف میں اس کا ہاتھ پیر کا ہلنا بھی بڑی حد تک اس کے لیے کسی نہ کسی درجے پر مشکل ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ مردود جس کو بھی سزا دیتا تو سب سے پہلے اس کے چاروں ہاتھ پیر کو کیلے سے زمین میں گاڑ دیتا تاکہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکے. اور اس کے بعد اس کو جو سزا دینا ہوتا، یا اس پہ کوڑے برسانا ہے، یا اس کو آگ لگانا ہے، یا اس پہ سانپ اور بچھو چھوڑنا ہے، یہ سارے اس اعتبار سے وہ اس کو میخوں والا کوٹوں والا تھا. اور تیسرے یہ بعض یہ کہتے تھے کہ اس کی حکومت جیسی طاقت اس کی جس کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ اس کی سلطنت کو کوئی گرا نہیں سکتا. ایسی مضبوط اس کی جڑیں کہ اس کو کبھی ایسا آفتاب اس کا کوئی غروب نہیں ہوگا. لیکن اس کا نتیجہ جو ہوا الذین طغوا، یہ سارے جو تھے نا، قوم عاد، قوم ثمود، فرعون، الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے شہروں میں زمین میں بہت شرارتیں برپا کی تھی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور بہت فساد برپا کیا تھا انہوں نے شہروں میں. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، اور پھر ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پروردگار نے عذاب کے کوڑے برسائے. قوم عاد، قوم ثمود اور فرعون جس طرح تباہ کیے گئے، جس طرح ہلاک کیے گئے، وہ آپ کو معلوم ہے. اس لیے یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا پروردگار گھات میں ہے، ان کی نگرانی فرما رہا ہے، پوری کائنات اس کی نگاہ میں ہے. اس پر وہ قسمیں، شروع میں جو قسموں کا تذکرہ تھا، اس آیت شریفہ کو مفسرین فرماتے ہیں کہ چونکہ سورۃ شریفہ مکی ہے اور اہل مکہ کو اسلام کے تینوں بنیادی عقائد، اس میں ان کو اختلاف تھا. اللہ کی وحدانیت کو وہ ماننے کو تیار نہیں تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ اپنے گردن میں ڈالنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، اپنی منمانی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. اور مردہ زندہ ہوگا اور اس کی سزا جزا ہوگی، یہ تو انہوں نے ان کے عقل اور ان کی سوچ سے بہت بعید بات تھی. اور سب سے زیادہ ان کا اختلاف جو تھا وہ یوم آخرت. اس لیے رب نے فرمایا کہ تم سے پہلے جن لوگوں نے یہاں پر ادھم مچایا ہے، تم خود جانتے ہو ان زمینوں سے تمہارے تجارتی قافلے گزرتے ہیں جہاں پر ان اقوام پر عذاب آئے ہیں. تم جانتے ہو کہ جنہوں نے اللہ کی زمین پر منمانی کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کو سمجھایا، اور اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کا حال وہی ہوتا ہے جو عاد اور ثمود کا اور جو آل فرعون کا. اب آگے مضمون جو ہے
دوسرا چلتا ہے. فرمایا کہ فَأَمَّا الْإِنسان یا انسان. اس کے پہلے بھی میں نے کسی درس میں عرض کیا کہ لفظ انسان جب قرآن شریف میں آتا ہے تو یہ جنس انسان کے لیے، لیکن پھر اس انسان کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں اس اعتبار سے اس کی تعین ہوتی ہے کہ انسان جو ہے مومن بھی انسان ہے، غیر مومن بھی انسان ہے، لیکن اس کے بعد جن اس کی صفات کا تذکرہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سے انداز ہوتا ہے کہ یہ انسانوں کا کون سا گروہ ہے. اس لیے کہ انسانیت اس زمین پر تو مختلف گروہوں میں منقسم ہے، لیکن اپنے نتیجے کے اعتبار سے اس کے دو ہی گروہ ہیں، ایک تو اصحاب المیمنہ اور دوسرے اصحاب الشمال، یا تو داہنے ہاتھ والے یا بائیں ہاتھ والے، جن کو قرآن نے کہا کہ انسانیت جو ہے وہ جن دو گروہوں میں تقسیم ہوگی. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں ہیں. جنت والے وہ ہیں جو کامیاب ہوں گے، دوسرا گروہ ظاہر ہے خود بخود ناکام ہو جائے گا. اب یہاں فرماتا ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسان، یہ انسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فیقول ربی اکرمن. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فاکرمه، اس پر کرم فرماتا ہے، ونعمه، اس پر اپنی نوازشات فرماتا ہے، فیقول ربی اکرمن، ہاں واہ میرے رب نے میرا اکرام فرمایا، میرے رب نے میری عزت بڑھا دی، اللہ میرے رب نے میری قدر. اور پھر اما اذا ما ابتلاه، جب وہ اس کو آزماتا ہے، آزمانا اللہ کے ذمہ ہے نا، اور آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تو آزمائش کس طرح کرنی یہ فیصلہ تو کرے گا کہ تیرا رب کرے گا. تیرے رب کا فیصلہ ہوا، اس نے مال دیا، دولت دی، شہرت دی، عزت دی، اولاد دی، طاقت دی، وجاہت دی، حکومت دی. واہ میرے رب نے میرا بڑا اکرام فرمایا. اب فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے رزق کو ذرا کم کر دیتا ہے، رزق کی وسعت کو سمیٹ دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَ، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. گویا یہ انسانوں کا وہ گروہ ہے جس نے دنیا کی فراخی کو، غور سے، جس نے دنیا کی فراخی کو اللہ کی رضا کا پیمانہ، اور دنیا میں اگر تنگی ہو جائے یا پریشانی مصیبت آ جائے تو اس کو اللہ کی ناراضگی کا پیمانہ سمجھا. ظاہر ہے کہ یہ مومنوں کا گروہ نہیں، مومنوں کا گروہ ایمان والا ہے. ایمان والا تو اس کا ایمان ہوتا ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کوئی خیر ہو، کوئی شر ہو، کوئی بھلائی ہو، کوئی تکلیف ہو، سب کی سب میرے رب کی طرف سے ہے. میرا رب جس میں راضی میں اس میں راضی. کوئی تکلیف، بڑی سے بڑی تکلیف پہنچ جائے، اس کا قول یہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا فرق پڑا اگر میرے دنیا میں کوئی چیز کا نقصان ہو گیا، میں تو کل کا کل اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جانے والا ہوں. یہ مومن. تو یہ وہ بیوقوف انسان ہے جس نے یہ سمجھ لیا ہے. اور یہ سمجھ کس کی ہوتی ہے میرے بھائیو؟ انسانی سمجھ، انسانی عقل جب اس پر وحی ربانی کی روشنی پڑتی ہے، جب اس پر نبوی تعلیمات کی روشنی پڑتی ہے تو اس کا رخ درست ہو جاتا ہے. اور اگر انسانی عقل وحی ربانی کی روشنی سے محروم ہو اور تعلیمات نبوی کی روشنی سے محروم ہو تو وہ دنیا کے اعتبار سے چاہے اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا ارشمیدس یا اپنے وقت کا کتنا بھی بڑا نیوٹن ہوا کرے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر نہیں. اس کی عقل دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنے بھی فاصلے طے کر لے، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد، من عرف نفسہ فعرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اپنے آپ کی پہچان
میں کون ہوں، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری اوقات کیا ہے، یہ مجھے میرے رب کی کتاب کے بغیر معلوم ہی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ہر آدمی اپنے وقت کا فرعون ہے۔ آپ دیکھیں فی زمانے نا کہ ہر شخص اپنے وقت کا فرعون دکھائی دیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اعتبار سے بڑی معلومات، لیکن چونکہ وحی ربانی کے نور سے محروم ہے اس لیے اس کو حقیقت نہیں معلوم۔ اب آگے ارشاد فرمایا کلا، ایک ہی رب، ہرگز نہیں۔ جو اس انسان نے سمجھا وہ غلط۔ قرآن کا انداز دیکھو، یہی اس نے سمجھا جب اس کو مال و دولت دیا، سہولت دی، آرائش دی، تو اس نے سمجھا میرا رب راضی ہو گیا، میری عزت بڑھا دی۔ اس کو تکلیف ڈالی رب نے، اس کے رزق کو کم کر دیا، اس نے سمجھا میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ میں کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہے کیا وہ جو قرآن نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے ہر حال میں اپنے رب کی لکھی تقدیر پر ہمیشہ وہ راضی برضا ہوتا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ایک خاص بات ایک مفسر نے بڑی عجیب بات لکھی، تم یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ نہیں کہا، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اس کا معنی یہ کہ یتیم قرآن کے نزدیک قابل اکرام ہے، قابل عزت۔ جن چیزوں کو رب تعالیٰ نے قابل اکرام بنایا ہے، اگر ان کے اکرام میں کمی کی جائے تو یہ بڑا شدید گناہ ہے۔ جیسے مسجد شاعر اسلام میں سے اس کی بیعت بھی آدمی کو کفر کی حد تک پہنچا دی۔ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے اکرام کے لائق بنایا ہے، یہاں فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے۔ جس کا اکرام کیا جائے گا اس کو کوئی چھڑکی دے سکتا ہے؟ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کو کیسے پیدا فرمایا؟ نبی کی سر سے والد کا سایہ بلال کے پری ہے، اور والدہ کا 6 سال سے۔ حالانکہ والدہ کی وفات سے بچہ یتیم تھوڑی ہوتا ہے، یتیم اس کو کہتے ہیں جس نابالغ بچے کے سر سے اس کے والد کا سایہ اٹھ جائے، وہ یتیم کہلاتا ہے شریعت کی زبان۔ ہمارے ہاں ابا مر گئے تو یتیم ہو گیا، اماں مر گئی تو در یتیم ہو گیا، در یتیم نہیں ہوتا کوئی، خالی یتیم رہتا ہے۔ در یتیم جو ہے وہ اصل میں اس ایک اکیلے موتی کو کہا جاتا ہے لغت کی زبان میں، جو سیپ میں اکیلا ہوتا ہے۔ سیپ میں کئی موتی ہوتے ہیں، لیکن جو موتی سیپ میں اکیلا ہو وہ بہت قیمتی، بہت چمکدار ہوتا ہے، اس کو در یتیم کہا جاتا ہے۔ در یتیم اور انسانوں میں نہیں ہوتا، انسان میں یتیم ہوتا ہے، اور یتیم اس کو کہتے ہیں شریعت کی زبان میں جس نابالغ بچے کے سر سے، وہ بچی ہو یا بچہ، اس کے سر سے باپ۔ اس لیے میرے بھائیوں کہ باپ کا سایہ کسی کے سر سے اٹھ جائے، اس کے بعد ان کا کیا ہوتا ہے کوئی تفسیر کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ تو ہم آپ سارا سماج جانتا ہے کیا ہوتا ہے۔ کتنا وہ بچہ جو ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے کتنی پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اس کے حقوق مرتب کیے رب تعالیٰ نے۔ ابھی انشاءاللہ چلتے چلتے اللہ پاک سورہ ماعون پہ پہنچائیں گے، وہاں تو ارأیت الذی یکذب بالدین نے فرمایا وہ شخص دین کا انکار کرنے والا ہے جو یتیم کو دھکے دینا۔ یتیم کو دھکے دینا، اب نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اس کا معنی کہ یتیم ہمارے نزدیک، اسلام کے نزدیک انتہائی قابل اکرام ہے، اس کی ضرورتوں کا خیال اپنی اولاد سے زیادہ رکھنا ہے۔ مگر ہماری امت کا حال یہ ہے کہ ہم اپنی بارات میں 10-50 ہزار روپے کا پٹاخہ پھوڑ سکتے ہیں، اپنے بچوں کی شادی میں ہم لاکھوں روپے کا صرف ڈیکوریشن کر سکتے ہیں،
اپنے بچوں کی شادی میں ایک ایک وہ کارڈ جس سے ہم کو صرف دین اور تاریخ کی اطلاع دینی ہے، جو 10 روپے کے کارڈ سے بھی کام ہو سکتا ہے، ہم وہ کارڈ 200 روپے کا چھاپیں گے، اس لیے کہ ہم نام نمود کے عادی ہو گئے۔ لیکن کسی یتیم کو ارے اسی شادی کے سماروہ میں جہاں لاکھوں روپے کی تبذیر کی گئی ہے، حرام میں خرچ کیا گیا ہے، تو ایک یتیم آ جائے تو اس کو دھکے دے کے نکال دیا جائے گا، تیرے لیے ہی میں نے سجایا ہے کیا؟ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تمہارا حال یہ ہے۔ ہماری قوم کے پاس کوئی یتیم خانہ نہیں، ہمارے پاس کوئی یتیم خانہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کے یتیم بچوں کو کہیں جگہ ملتی ہے اور ان کو سر چھپانے کی جگہ ملتی ہے تو ان یتیم خانوں میں جو غیر مسلم چلا رہے ہیں، جو جینی چلا رہے ہیں، جو کرسچن مشنری چلا رہی ہیں، وہ یتیم خانوں میں ان اہل ایمان کے بچے پلتے ہیں جہاں پلنے کی وجہ سے وہ کچھ بھی بن جائے، صرف مسلمان نہیں رہتے۔ وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے بہت زبردست محبت کر۔ دیکھو، مال سے فطری محبت، مال کمانا ہے، مال کے لیے محنت کرنا ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، اس مال سے میں اپنے رب کو راضی کروں، یہ مال اللہ کی عطا ہے۔ لیکن مال سے اتنی محبت، احکام خداوندی جہاں چھوٹ جائیں، حرام و حلال کا فرق مٹ جائے، اہل حقوق کے حقوق پر ڈاکہ پڑ جائے، ایسا مال جو ہے یہ ملعون مال، لعنت کی لائق۔ یہ فرمایا یہاں پر مال سے بہت زبردست محبت کرو، یعنی حدود شرعی سے بھی آگے بڑھ کے محبت کرو۔ اب جو قرآن کلا، ہاں ہاں کر لے جو کرنا ہے، اذا دکت الارض دکا دکا، جس دن زمین کو مار مار کے کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، وَجَاءَ رَبُّكَ، اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، تمہارے رب کی بارگاہ میں تم کو کھڑا ہونا ہوگا، رب کی جلوہ فرمائی ہوگی، وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور وہ فرشتے جس پر تو ایمان بالغیب رکھتا رہا، جن کو تو نے دیکھا نہیں تھا، خالی موت کے وقت تو نے دیکھے گا، وہ فرشتے سب در سب کھڑے، ظاہری حشر کا میدان۔ اب یہ رب کا آنا، لفظی ترجمہ وجاء ربک، لفظی اور تشریف لائے گا تمہارا رب، اس کا ترجمہ میں نے ذرا جلوہ فرما ہوگا تمہارا رب۔ اس کی حقیقت یہ متشابہات کہلاتی ہیں، اس طرح کی آیتیں۔ لفظی ترجمہ جو ہوتا ہے بس اتنا ہی ہم کو سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کی حقیقت جب وہ ہمارے سامنے آئے گی، سب کو سامنے آنے والا ہے، ایمان رکھنا چاہیے، اگر اس میں ذرا شک ہو تو آدمی آؤٹ ہو جائے گا۔ رب کی جلوہ فرمائی ہوگی، یہ میدان حشر ہے، وہاں رب کی جلوہ فرمائی ہوگی، اور پھر انسانوں کا ایک گروہ جو ہے اس کی زیارت سے اس کو روک دیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سارا مضمون جو متشابہات میں ہے، اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور بس اتنا ہی اس کی تفسیر ہوتی ہے۔ اس میں زبردستی اپنی عقل استعمال کرنا ضرورت سے زیادہ آدمی کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اب آگے فنوجیہ یومئذ بجہنم، اس دن جہنم کو کھینچ کر، جہنم کہاں ہے، جہنم کہاں ہے، مفسرین لکھتے جہنم تحت الثری، جہنم جو ہے وہ زمین کے آخری حصے میں، نیچے میں ہے، جہاں بھی ہو اس کو کھینچ کر لایا جائے گا جہنم کو حشر کے میدان۔ اسی لیے فرمایا کہ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَىٰ، اور جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا ہر دیکھنے والے کے لیے، اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھ۔ فرمایا جہنم لایا جائے گا جہنم کو،
یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اب سمجھ میں آنا کس، اب کہہ رہے یہاں بھی انسان سے مراد یہ وہ انسان ہے جس کو دنیا میں سمجھ میں نہیں آئے۔ مومن وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں سمجھا دیتا ہے، وہ دنیا میں سمجھ جاتا ہے اور اسی سمجھ کے اعتبار سے وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہلتا ڈولتا گرتا پڑتا سنبھلتا گرتا اپنی زندگی گزار لیتا ہے اس طرف جن بھی حالات میں اس کو رکھے۔ لیکن یہ وہ مردود انسان ہے جس کو دنیا میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخرت بھی کوئی چیز ہوگی۔ ارشاد فرمایا یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو سمجھ میں آ جائے گا، وانیٰ لہ الذکریٰ، مگر سمجھ میں آ کے کیا فائدہ، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا۔ ایمان والے کے سارے اعمال آگے چل جائیں۔ ایمان والا سب کے پیچھے جاتا ہے، سامان پہلے جاتا ہے اور انسان پیچھے جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہاں ہم مردوں کو زندہ کریں گے، ہم لکھتے جاتے ہیں جو کچھ آگے بھیجتے جو کچھ پیچھے چھوڑتے۔ تو وہاں وہ کہے گا کاش میں نے یہاں کے لیے، مطلب وہاں کے لیے کچھ بھیجا نہیں، دنیا کو اس نے عیش گاہ سمجھا تھا، عیش کر کے گیا، منمانی کر کے گیا، کاش کہتے ہوئے فَيَوْمِئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، ایسا عذاب دے گا اللہ تو اس جیسا کوئی عذاب نہیں دے سکتا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسا باندھے گا کہ اس کے جیسا کوئی باندھ نہیں سکتا۔ اور یا ایتھا النفس المطمئنہ، آج درس تھوڑا سا مختصر کریں گے۔ اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو راضی، تو اس سے راضی، وہ تو سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے مخصوص بندوں میں، وادخلی جنتی، داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ 2 مرتبہ حدیث شریف کی روشنی میں، حشر کے میدان میں جنت میں وہی داخل ہوگا نا، لیکن حدیث شریف کی روشنی میں یہ ہے کہ یہی بات یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان والی روح، اے وہ روح جس کو اپنے رب کی ربوبیت پر اطمینان تھا، جس کو اللہ کی کتاب کی حقانیت پر اطمینان تھا، جس کو نبی کی نبوت پر اطمینان تھا، جس کو عقیدہ آخرت پر اطمینان تھا، اے وہ روح الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آتا تھا تو اس کا دل مطمئن ہو گیا۔ واہ میرا اللہ، وہ اطمینان والی روح، لوٹ چل۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی وفات کے وقت بھی ایک فرشتہ اس کو یہ مردہ جانفزا سناتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ، ہماری آل اولاد، ہماری نسلیں جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو آپ کا کریمانہ فیصلہ ہو جائے کہ آپ کی طرف سے کوئی مزدہ سنانے والا ہم لوگوں کو بھی یہ مزدہ سنائے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح کہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنی پہچان عطا فرما، اللہ اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اللہ اپنی رضا پہ چلنا آسان فرما دے، اللہ ہم پر دنیا کو بھی آسان فرما دے، آخرت کو بھی آسان فرما دینا۔ اللہ ہم کسی آزمائش کے لائق نہیں ہیں مولا، آپ کی نوازشات، آپ کی کرم فرمائیوں نے ہم کو انتہائی آرام پسند بنا دیا ہے۔ اللہ ہر آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنے کرم کی بھیک لے دے مولا، اللہ ہم تیرے در کے بھیکاری ہیں، اللہ ہمیں اپنے کرم کی بھیک دے دے مولا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔